سورہ انعام کی بہت ہی اہم ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ أُوقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا. یہ لوگ کہیں گے کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے نا تو کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا، تو اب اگر دوبارہ جاتے تو ہم اللہ کو نہیں جھٹلاتے، ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلاتے، ہم ایمان لے آتے. یعنی اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کہیں گے کہ اب تو ہمیں سب پتہ چل گیا، اب اگر اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو اب ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. لیکن اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون. اللہ فرماتا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دوں تو پھر یہ وہی حرکت کریں گے. حالانکہ بھیجے گا نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کا علم ایسا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی جانتا ہے، اور فیوچر میں جو چیزیں نہیں ہونے والی ہیں اگر وہ ہوں تو کیسے ہوں گی وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت جہنم میں ڈالنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کو علم ہے کہ اگر ایسا ہم نے کیا تو رزلٹ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محشر کے بعد بھی رزلٹ سب دیکھنے کے بعد بھی دوبارہ امتحان گاہ میں ان کو اتار دو تو دوبارہ وہی حرکت کرے. جیسے کچھ طلبہ کا ہوتا نا کہ امتحان سے پہلے جو ان کی حالت ہوتی ہے سستی کائلے کی، امتحان میں بیٹھتے ہیں، اس کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں، کتنی مصیبت ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں، واپس سے ان کو تیاری کا موقع ملتا ہے، امتحان میں پھر وہی حالت ہوتی ہے ان کی. یہی مسئلہ ان کا بھی ہوگا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ ہم کو دکھ جائے، ہمارے سامنے آ جائے، بتا دے. ارے بھائی اللہ جب بتائے گا نا وہ واپس دنیا میں ڈالے گا، پھر وہی حرکت کرو گے تم. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو یہ بھی یہ چھوٹا سا دماغ ہمارا یہ نہیں سمجھ پاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں مان لیں گے، نہیں مانیں گے. بھائی اتنی بڑی مثال قرآن میں موجود ہے ابلیس کی. وہ تو مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا، اللہ تعالیٰ کر آدم کو سجدہ کر، نہیں کر رہا ہے. اب بتائیے اگر آدمی انکار پر آئے، اللہ کا حکم ہے، احکم الحاکمین ہے، ابلیس جانتا ہے میری اوقات کیا ہے، ابلیس کو پتا ہے میری حیثیت کیا ہے، لیکن حکم اللہ دے رہا ہے، کہتا میں نہیں سجدہ کرتا. نہیں کیا اس نے تکبر کیا، اللہ کے سامنے تکبر کر رہا ہے. تو بھئی یہ شیطان ہے. یہ شیطانی صفت کسی انسان کے اندر آ جائے تو اس کا بھی وہی حال ہوگا، اس کا بھی. بلکہ قرآن میں دیکھیے آپ، نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ بیٹا کشتی پہ سوار ہو جا، اس کے علاوہ آج تو بچ نہیں سکتا. لیکن شرک کی جو لت لگی ہوئی تھی وہ کیا ہے کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. آپ سوچیں وہ کیا بول رہا ہے کہ میں کسی پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. بتائیے عذاب آ چکا ہے پھر بھی نہیں مان رہا ہے. اور جاوید صاحب کہتے ہیں نہیں اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا سامنے آ کے بات کرے. عذاب تو نازل ہو گیا، ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. لیکن اتنا بڑا عذاب طوفان نوح آ گیا لیکن بندہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں، شرک میں اس طرح لت پر. تو جو لوگ اس طرح کا مطالبہ کریں نا کہ ایسا ہو جائے تو مان لیں گے، نہیں ماننے والی پوری دنیا. ایسا ہونے کے بعد بھی پوری دنیا نہیں ماننے والی. اس لیے جو حدیث میں نے پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں مانے تو سب مار دیے جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ امتحان میں رہو اور ان کو حالت ملے اور یہ محنت کر کے امتحان میں پاس ہو جائے. وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ امتحان ختم کر دیا جائے، سارا چیز ان کے سامنے اوپن کر دی جائے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.